آئیڈینٹی ٹور، اتنا بڑا ٹور، مطلب اس سے بڑا ذمہ کوئی ہے ہی نہیں. ہم نے بھی ڈائریکٹ کائنات کے مالک کو جا کے انووک کر دیا کہ یا اللہ بس. تو یہ جرت کسی وجہ سے ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا. وہ توقع کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ کیوں آئے آپ ادھر؟ کوئی ایک بندہ کوئی خاتون بتائیں. سب سے چھوٹا بچہ کون ہے کلاس میں؟ 15 سال کا تو نہیں کوئی؟ 15 سال کی آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ عبد المعید. کدھر سے آئے آپ؟ بیٹھو، کھڑے کیوں ہو؟ مسلم آئیڈینٹی ٹور میں آگے بیسک غلطی. اچھا پنڈی گئی ہیں آپ؟ کوئی پنڈی سے باہر سے تو نہیں ہے نا اس سیشن کے لیے جو آئے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ حسیب. جلم سے. اور ماشاء اللہ زبردستی لائیں ابو. چلو خیر ہے، آپ اس وقت تو نہیں بتا سکتے نا آپ. جی خواتین تھا پنڈی کی ہیں؟ کوئی خاتون بتائیں ذرا کیوں آئی ہیں آپ ادھر؟ جی جی یہ بہت ضروری سوال ہے. کھانا کھانے تو نہیں آتے نا میں سیشن میں؟ اونچے سر کا کوئی گانا سننے بھی نہیں آئے؟ کچھ تو کرنے آئے ہیں نا ادھر. گھر سے نکلنے سے یہاں تک پہنچنا ہے بہت ہی بڑا سفر ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے. آتا ہوں میں پاکستانی قوم پہ، اپنی قوم پہ آتا ہوں. جی کنفیوژن ہے. آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن تھی جب آپ نے گھر سے نکلی تھی؟ کیا ہے بتائیں. اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. جی آگے چل رہا ہے؟ یس یس یہ بھی چل رہا ہے. جی کنفیوژن کیا ہے؟ تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. تو چائنیز لوگوں کا کیا قصور ہے نا؟ تو اس کے لیے ادھر آپ ادھر کیوں؟ تو بیجنگ جائیں. اس سیشن میں کیوں آئی ہیں آپ؟ یہ بہت ضروری بات ہے. جس کو یہ بات سمجھ آ گئی اعلیٰ کام ہو گیا. آج کل کا مسلمان کیا ہے یہ بتائیں. کافی دور نہیں، کوئی اس کا کوئی میجر بتائیں، پیمانہ کیا ہے. ایک بات بتاتا ہوں، ایک سوال پوچھتا ہوں. علامہ اقبال نے کیا کیا پتہ؟ اسکولوں میں یہ پڑھایا جا رہا ہے علامہ اقبال سو رہے تھے، جمعرات ہی رات تھی، شب جمعہ تھی، اور رات و خواب میں پاکستان آیا. یہ اصل میں اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے. پتہ کو کس کا قصور ہے؟ اس استانی کی امی کا. سمجھ نہیں بات؟ اس استانی کی امی نے وہ سٹینڈرڈ بھی سیٹ کر کے دیے تھے کہ بیٹا کمپرومائز نہ کر لیں، وہ بھی نالج کے اوپر، وہ بھی تدریس کے شعبے پہ. یہ نبیوں کا شعبہ ہے. آپ میں سے کس کو پتہ ہے ابھی تک بتایا گیا ہوگا پاکستان کا قومی ترانہ فارسی میں؟ ہاتھ کھڑا کریں. یہ دیکھ شرم نہیں آتی ہمیں یہ بات سوچتے ہوئے. یہ ہماری استانیہ 2 نمبر ہے نا. استاد بھی مگر زیادہ تر تو استانیہ ہی ہیں نا اسکولوں میں. مطلب 93% ریشو تھی میٹروپولیٹن میں. گاؤں میں نہیں مجھے پتا، میٹروپولیٹن میں 93% ویمن ان اسکول ٹیچنگ پروفیشن. اور کیا بتائیے پاکستان کا قومی ترانہ فارسی میں. جو فارسی میں بولتے ہیں پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام، یہ فارسی کا جملہ ہے. مطلب کوئی کہنا السلام علیکم کس زبان بولا ہے؟ یا عربی میں بولا ہے؟
سمجھ آتی ہے نا. عربی کا پورا کلمہ ہے السلام علیکم جی، فریز ہے. یہ صرف اس لیے کہ وہ بعد آ رہا ہے تو فارسی ہے جی، فارسی. حفیظ جلندری کو تو فارسی آتی نہیں تھی، اس نے اردو میں لکھا ہوا ہے سارا طرح. ہاں، مگر کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے اصل میں، جو روز طوطے کی طرح اونچی سر میں نصرت فتح علی خان کی طرح اسکولوں میں سناتے آئے، اور یہ نہیں پتہ تھا کہ ہمیں اس کی اصلیت ہی نہیں پتہ. میں ایگزامپل دے رہا ہوں خالی ایک. پاکستان نے قومی ترانہ سب کو یاد ہے، سورہ بقرہ کا آخری رکوع نہیں یاد نا. جو چیز بھی پریکٹس کرائی جاتی ہے، اس کو آئیڈینٹی میں ڈالا جاتا ہے، وہ خود ہی ہمارے تک پہنچ جاتی ہے. سورہ بقرہ کا آخری رکوع پتہ ہے نا میں نے کیوں کہا ہے؟ کسی کو پتہ ہے سورہ بقرہ کا آخری رکوع کی کیا ویلیو کیا ہے؟ سورہ بقرہ کے آخری رکوع کو اللہ تعالیٰ نے نور کہا ہے، پتہ ہے؟ گفٹ دیا تھا نبی علیہ السلام کو. کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے. بہرحال ابھی آتا ہوں سورہ بقرہ پہ. جی آج کل کا مسلمان یہ غلطی کر رہا ہے. اصل میں نبی علیہ السلام کے پاس ایک لشکر آیا، ایک وفد آیا، اور آگے کہتا ہے ہم نے یا رسول اللہ ہم نے 5 چیزیں اپنے کلچر سے سیکھی. بتائی انہوں نے 5 چیزیں آپ سے سیکھی، بتائیں انہوں نے، اور 5 چیزیں پچھلے انبیاء کی امتوں سے سیکھی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ there is a reality to every truth. ہر بات کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، ہر سچ کے پیچھے جو بیان کیا اس کی حقیقت ہوتی ہے. What is the reality of your truth؟ سوچیں ذرا کہ بیانیے پہ نہیں، ثبوت دے. For if you have the reality of this truth، اگر تم واقعی میں حقیقت میں یہ بات کر رہے ہو تو تم تقریباً انبیاء ہو گئے ہو. یہ نبی اسلام کی حدیث ہے. You have almost become prophets اگر تم یہ واقعی پریکٹس کر رہے ہو. پر آئے تو پھر کائنات کے سردار کے پاس تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی اسلام نے کہا آپ تو میرے پاس آئے ہو تو 5 چیزیں اور دیتا ہوں. وہ حدیث ضرور پڑھیں، وہ 20 نکاتی ایجنڈا کیا تھا، ضرور پڑھیے گا. بہرحال there is a reality to every truth. سائیکالوجی سمجھے نبی السلام کی. آپ جب کوئی کہتے ہیں نا میں مسلمان، what is the reality to this truth؟ یہ صحابی نے پوچھنا تھا ہمیں، ٹھیک ہے کلمہ پڑھتے ہو نا، what is the reality to this truth؟ یہ ٹیسٹ تھا جو کہ تمام در صحابی پاس کو ہی جا رہے تھے. ہم لوگوں کے مولوی پاس نہیں کرنے دے رہے ہمیں، کیونکہ مولوی وہی بتاتا ہے پاکستان قومی ترانہ فارسی میں لکھا ہوا ہے. وہ پاکستان قومی ترانے کی بات نہیں کرتا، وہ مسلمان قوم کے ترانے کی بات کر رہا نا. آگے کافی کچھ اسلام میں فارس سے ہی آیا ہے، اتنا عرب نہیں ہے ہمارے اندر جتنا فارس ہے ہمارے اندر. بہرحال آپ کا نام کیا ہے؟ ثانیہ. تو آج کل کے مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کہا نا آج کل کے مسلمان اور اصلی مسلمان میں فرق کیا ہے؟ وہ ہم آڈینس کو دے دیں سر کے لیے یہ دے دیں. تو یہ کیڑا کیسے دماغ میں آتا ہے ہمارے؟ لڑکیوں کو اتنا نہیں آتا تو ہے بہت زیادہ. لڑکوں کی تو ٹریننگ ہو، ہم سب کی تو ٹریننگ ہوتی ہے. لڑکا تھوڑی پیدا ہوتا ہے، بینک اکاؤنٹ کھلتا ہے گھر والوں کا. آپ کے سمجھ رہے ہیں ایسی آم کی پیٹیاں بیٹھی جاتی ہیں بیٹا ہونے پہ. ریٹرن ہے ریٹرن. آپ کیا سمجھ، اور کیا پر لگے ہوتے ہیں ہمارے لڑکوں کے. وی برنگ دا کیش. آپ تو اور کیا کرتے ہیں ہم؟ کوئی کہتا ہے نا وہ ہو نسل پروری کے لیے لڑکے کی نسل پروری. کس کو کسی نے سنا ہے کہ آج تک ابو سے بیٹا تیری وجہ سے میری نسل آگے چلے گی؟ آج تک کسی باپ نے ہمیں کہا؟ آج تک ہمیں تو نہیں کہا کہ تیری وجہ سے میرا نام آگے تک جائے گا. سب کو یہ بتایا جاتا ہے لڑکوں کو کہ تیری وجہ سے میرا کام آگے تک جائے گا، بزنس. ہمیں تو ٹریننگ میں ملتا ہے کہ دنیا کا مطلب پیسے ہے. لٹرلی یہ ہمیں ٹریننگ میں روز پلایا جاتا ہے. اگر ماں باپ ایکسپلیسٹلی نہیں بولتے تو امپلیسٹلی بول ہی رہے ہوتے ہیں، اپنی حرکتوں سے بتا رہے ہوتے ہیں.
اور ماں باپ اگر نہیں بھی بولتے تو دوست یار تو ایسی کوئی ٹیوشن دیتے نا ہمیں. موٹیویشنل سپیکرز کی کیا اوقات، جو جگر کی اوقات ہوتی ہے، جو کھوکھے میں بیٹھا ہوتا ہے، کلاس میں بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے استاد جی بندہ اس بندے میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ پتہ آپ کو پتہ نا کیا خاص بات ہوتی ہے؟ لڑکیوں کو کب سے یہ ٹریننگ ملتی ہے؟ کوئی لڑکی بتاتی ہے آپ لوگوں کو؟ امی بتاتی ہے؟ کون بتاتا ہے آپ کو کہ دنیا کا مطلب صرف چکا چوند پیسے بس؟ منہ سے کسی نے بولا نہیں نا. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 2 صحابی جو ہیں نا جتنے وائرل ہیں، عبد الرحمن بن عوف اور عثمان غنی، اگر میں کوئی سے 3 سوال کروں نا 2 صحابیوں کے تو 3 میں سے 2 سوالوں کے جواب 0. صرف اماؤنٹ پتہ ہے کتنا بینک بیلنس تھا دونوں صحابی کا. ہمیں صحابیوں سے بھی ہم نے پیسہ چھین لیا کہ وی نیڈ دا منی. صحابی سے بھی سوچیں ذرا، ہم اتنے کچھ تیز ہو گئے ہیں کہ اسلام سے بھی ہم نوٹ نکال لیتے ہوتے. یہ پرابلم کتنی ڈیپ روٹیڈ ہے؟ اس لیے کیونکہ آپ نے صحیح پکڑی ہے نس کہ اگر بچپن میں آئیڈینٹی کے اندر کازیشن بولتے ہیں اس کو سائیکالوجی میں، کہ اگر کاز جو ہے نا وہ غلط سالوینٹ کے ساتھ مکس کی جائے گی، کاز غلط تو جتنے مرضی سلوٹ ڈالتے رہیں، طارق جمیل ہو یا ڈاکٹر اسرار ہو، تنظیم اسلامی ہو یا جماعت اسلامی، فرق ہی نہیں کوئی پڑتا. سالوینٹ کچھ اور ہے. سلوٹ جتنا سلوٹ سالوینٹ کا پتہ نا آپ کو؟ نہیں پتا تو میں بتاتا ہوں. جو کیمسٹری ہے نا، کیمسٹری، اس میں جس مادہ تو میٹر، ہاں، جس مادے میں جس لیکوڈ کے اندر آپ نے وہ کیمیکل ڈالنا ہوتا ہے تو وہ لیکوڈ اپنی پراپرٹی اس کیمیکل کے اوپر ایگزرٹ کرتا ہے. جیسے تیل اور پانی مکس نہیں ہوتے، جتنا مرضی جو مرضی زور لگا لیں. یس، پانی جتنا مرضی بہا دیں، تیل کا ایک قطرہ مکس نہیں ہوگا اس میں. میں ایگزامپل دے رہا ہوں. تو سالوینٹ کی پراپرٹی اور سلوٹ کی پراپرٹی آپس میں جب میچ کرتی ہے نا تو تب کہیں جا کے ایکویشن بنتی ہے، کوئی ریئیکشن ہوتا ہے. ہم اسلام میں پیسے کے سالوینٹ کے اندر اسلام ڈالتے ہیں تو مکس نہیں ہوتا تھا، تو ہمیں کیا کرنا؟ ہمیں پھر صحابی کے پیسے نکالنے پڑتے تھے. صحابی جب پیسے والے نکالتے ہیں تو وہ پھر پیسے کے اس پرپس کے اندر اسلام مکس ہو جاتا ہے ہمارا، اور پرفیکٹ ریئیکشن بن جاتا ہے، جسٹیفیکیشن بن جاتی ہے ہماری. ورنہ علی بن ابی طالب، عمر بن خطاب، ابو بکر صدیق، اب نوٹ کیا میں یہ 3 نام بول لیتا ہوں، یہ اس پیسے والے سالوینٹ مکس سے نہیں ہوتے. میں سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہوں. میں جان کے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیتا ہوتا، ورنہ آپ کے ذہن میں پہلے سے انسٹال ہیں حضرت عثمان غنی کے پیسے. سمجھنے کی کوشش کریں سالوینٹ اور سلوٹ ریئیکشن مائنڈ میں کیسے کرتے ہیں. تو جب تک آپ کو یہ وہ صحابی جنہوں نے دنیا کو طلاق دی ہوئی تھی، آپ ایک دفعہ علی بن ابی طالب کی لائف سٹائل پکڑ لی، پڑھ لی ایک دفعہ، تو 4-5 صفحے کے بعد چھکے چھوٹ جائیں گے اور کتاب بند کر دیں گے. آپ سب سے پہلے ابو فارغ ہو جائیں گے، پھر دادا جی، استاد جی، پروفیسر صاحب، مولوی صاحب، سب کے سب منافق ڈکلیئر ہو جائیں گے. وہ سٹینڈرڈ اتنا ہائی ہے، اتنا مطلب آپ ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بن چکے ہیں، علی بن ابی طالب اور عمر خطاب گزر رہے ہیں، تو دیکھا کہ عمر خطاب نے کہا یا ابو الحسن یہ تو ابو بکر لگ رہے. تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ آئیں جا کے دیکھتے ہیں. ابو بکر صدیق نے کپڑے کی کافی ساری شالیں اپنے کندھے پہ لٹکائی ہوئی اور مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین مارکیٹ کی طرف جا رہے ہیں. اور عمر خطاب نے کہا کہ یا ابو بکر کدھر؟ کہتے کپڑا بیچنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کپڑے کیوں بیچنے جا رہے ہیں؟ تو کامن سینس کا جواب تھا، تو ان کے پیسے نہیں چاہیے. تب تک خلیفۃ المسلمین 0 انکم جاب تھی، 0 انکم. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے مسجد نبوی میں لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی،
لائن لگی ہوئی ہے اور آپ یہاں کپڑے بیچ رہے ہیں. ابو بکر صدیق نے کہا کہ تو کیا کروں, رات کو کھانا نہیں دینا. علی بن ابی طالب نے اور عمر خطاب نے پھر آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ آج سے نا امیر المومنین, دنیا کے سب سے بڑی فاتح مملکت کے امیر کی تنخواہ کو رکھ دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں جی کیا تنخواہ رکھے؟ دونوں آپس میں ڈسکس کریں, پڑھیں ذرا کیا ڈسکس, کہ آدھا دمبا آپ کو تنخواہ میں دیتے, آدھا. پھر ابی نبی طالب نے کہا کہ ان کے بچے بہت ہیں بھائی. یہ سن کے ابو بکر صدیق چل پڑے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یار آج کا ہو گیا. دونوں نے مشورہ کیا پھر, اور پھر کیا کہا, علی بن ابی طالب نے کہا ان کے بندے بہت ہیں, آدھے دمبے سے کیا ہوگا, وہ عاجز آدمی ہے, اللہ تعالیٰ کا ولی ہے, انہوں نے نہ نہیں کرنی ہمیں, یس بول کے چلے گئے. دونوں بھاگ کے گئے اور پھر عمر خطاب نے کہا ایسے کریں پورا دمبا کر دیں. آپ کو رشتہ آئے, ابھی آپ کی امی کے کو کال آئے, لڑکا کیا کرتا جی ایک دمبا, آپ کو آپ کی بہن کو, میری بہن کو رشتہ ہے, لڑکا کیا کرتا ہے آدھا دمبا کماتا ہے جی. ذہن میں ابو بکر صدیق آئیں گے نہیں, 55 کا کیڑا ہے اور اب تو وہ پورا ناگ بن چکا ہے. جتنے بھی آپ لیکچر سنیں نا اس میں سے نفسیات کا عنصر نکال لیا کریں اور ٹیسٹ کیا کریں اپنے اوپر, بس سمپل سی بات ہے. صحابہ کرام کو ایز کیس اسٹڈیز آف سائیکالوجی جب تک ہم نہیں نہ پکڑیں گے تب تک اصلی مسلمان اور نقلی مسلمان کا فرق کرنا بہت ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. کوئی اسٹوری مل جائے گی کسی نہ کسی کو. ایک بندے نے مجھے خود کہا, اصغر مال کالج کے پروفیسرز نے مجھے کہا, کہتے ہیں آپ کو پتا ہے ابو بکر صدیق واز اے ویل آف مین. اچھا کیسے پتا آپ کو؟ کہتا ہے وہ آپ نے حدیث پڑھی ہے, نبی علیہ السلام نماز پڑھائے تو ایک حبشی غلام آگے تھا تو انہوں نے ان کو درہم دیے, اور غلام پیچھے آ گیا, ابو بکر صدیق آگے آ گیا. یہ 81 سال کا پاکستانی بابا پتہ نہیں کتنے بچے تباہ کر چکا ہے اصغر مال کے, میتھس کا پروفیسر ہے. کانسیپٹ خراب کرنے ہونا تو کوئی ایک بابا کافی ہوتا ہے, کیونکہ بابے کی سفید داڑھی پریشر ڈالتی ہے ایک جوان پہ, کیا اتنی عمر تو نہیں ضائع ہو سکتی نا, اللہ کی قسم اتنی عمر ضائع کی ہے. اس بابے کا قصور نہیں ہے, اس بابے کی امی کا قصور ہے, اس بابے کے ابو کا قصور ہے. کاز کو پکڑے ہمیشہ, جب تک آپ امی ابو پہ نہیں آئیں گے نا تب تک آپ شادی نہ کرنا, اسپیشلی بوائز. آپ کو جس دن پتہ چل گیا نا کہ کاز امی اور ابو ہیں تب آپ شادی کے قابل ہو گئے, پیسوں کی ضرورت ہی نہیں. جب آپ کو یہ نہیں نہ پتا کہ کاز امی اور ابو ہیں تو پھر آپ ہیں وہ شیطان, وہ کینسر جو اسلام کو لگا ہوا ہے. اتنی سی بات ہے. اس بابا جی کو میں نے کہا کتنے درہم دیے تھے غلام کو, یہ بھی پڑھ لیتے. پتہ ہے پوری نہیں پڑھی, سنی سنائی انسٹا کے اوپر یا ٹک ٹاک کے اوپر تم نے کوئی واقعہ سن لیا اور جا کے اصغر مال میں چپکا دیا, اس لیے شیخ رشید جیت جاتا ادھر سے. ایسے ہی واقعات والے مسلمان ہیں نا ادھر سارے, اور ہم تو سب پنڈی کے ہیں نا, ہمیں تو شرم آنی چاہیے. آج 2 نفل استغفار کے مانتے ہیں سارے کہ ہم پنڈی میں شیخ رشید کے ٹائم پہ تھے اور ہم نے تحریک نہیں چلائی تھی. ہم پہ یہ فرائض بنتے تھے, آپ کو پتہ نہیں ہے. عام پولیٹیکل جیالہ پی ٹی آئی کا ہو, مسلم لیگ کا, پیپل پارٹی کا ہو یا اور کون سی ہے جو بھی ہے, 50-60 ہے نا, سارے کھڑے ہوتے ہیں. جماعت اسلامی, عام نظریاتی جیالہ گھروں سے نکل کے ایکٹیویزم شو کرتا ہے, اور مسلمان گھر میں بیٹھا کہتا ہے حالات بڑے خراب ہیں. تو حالات اس لیے خراب ہوتے ہیں نا بیکاز اصلی مسلمان باہر نہیں آتا اور نقلی مسلمان دندناتے پھرتے. سو اس کو میں نے کہا کہ انکل بات پتہ کیا ہے, حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اس دن 2 ہی درہم تھے,
اور اگلے دن کتنے آنے تھے ان کو پتہ بھی نہیں تھا، اور انہوں نے وہ 2 درہم اٹھا کے غلام کو دے دیے تھے. یہ ویل آف آدمی، اس کو آپ ویل آف بولتے، اس کو میں ویل آف بولتا ہوں، کیونکہ وہ جو چیز خریدی ہے نا انہوں نے وہ پیسوں سے آتی نہیں ہے اصل میں. کیونکہ نبی اسلام نے کہا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا جماعت کے ساتھ اجر کیا ہے، تو پیچھے سے گردن اونٹ کی قربانی کرو، اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ امام کے پیچھے دائیں ہاتھ والی جگہ وہ اس کا اجر کیا آخرت میں، تو پچھلا بندہ کھڑے ہو کے اگلے کی گردن مار دے اس اسپاٹ کو پکڑنے کے لیے. یہ حدیث سنی ہوئی ہے نا؟ چلیں آپ سن لی. سو ڈیفینیشن آف ویلتھ جو ہے نا وہ کرپٹ کی گئی تھی. میں زیادہ پیچھے نانی نانے تک نہیں جاتا، دادی دادے تک، کیونکہ بالغ انسانوں کی شادی ہوئی تھی تو ہم لوگ پیدا ہوئے تھے نا، تو بالغ کے اوپر میں ذمہ داری ڈالوں گا. میں کیا کہوں گا جی ابو جی نہیں، اصل میں آپ کی ابو نہیں، ابھی میرے سے سوال ہونا چاہیے، میرے ابا جی سے نہیں کہ میرے بچے کے ساتھ میں نے کیا کرتوت کی. آئی ایم ایبل مین، آئی نو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹرین مائی سن. مجھے پتہ ہے نا میں کیا بتا رہا ہوں. کئی جگہوں پہ کمپرومائز کرنی پڑتی ہے کہ اچھا یار ابھی نہ بتاؤں، ٹو سون 90% چپکا دیتا ہوں میں کہ کل مر جاؤں یار، پھر ٹو سون میں ہی مارا جاؤں. سمجھنے کی کوشش کریں، یہ کانشیسنس کا تقاضا ہے. آپ کی عمر میں اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ میں اور پنڈی کے کسی اور مسلمان میں فرق یہی ہے کہ کون اس نفسیات تک پہنچ چکا ہے، تو پھر پیمانہ ہی نہیں سیٹ کیا آپ نے. اور پیمانہ پہلا قدم ہے، پہلا قدم. پیمانے سے کوئی جنت نہیں ملنی، اگلی پیمانے سے دوزخ کی گارنٹی ہو جانی ہے. آپ کو بتاؤں، یہ بھی حدیث بتا دوں آپ کو. ایکچولی میں پبلک میں نہ ہی حدیث بتاؤں، یہ تو سن. چلے سن لیں اب، آپ کی کیوریوسٹی جو ہے نا کچھ اور نہیں سنیں گی. آخرت میں وہ لوگ پھر بچ جائیں گے کہ جن کو پتہ نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کی علماء نے جس طریقے سے شرح کی ہے اس کی تفسیر خود پڑھیں، خدا کا واسطہ آگے مت پہنچا دینا. جو یہ اسلام کے علاوہ کی بات نہیں ہو رہی، میں اسلام کے اندر کی بات کر رہا ہوں. اوکے، ابھی آپ لوگ مسلمان ہیں اس لیے میں اب اگلی بات کروں اسلام کے اندر کی بات کروں. سو جس بندے کو بھی یہ پتہ چل جائے نا کہ پیمانہ کیا ہے، تب اس کو پتہ چلے گا کہ بھئی دوری کتنی ہے میری اسلام سے. اب پھر نبی اسلام کی وہ حدیث سامنے ظہور کرے گی، آپ کے سامنے اظہار کرے گی کیا کہ واٹ از دا ریالٹی ٹو یور ٹروتھ. حقیقت کیا ہے تیری سچے بیانیے کی. یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، حقیقت کیا ہے، ڈیپتھ کیا ہے اس کی، پریکٹس کتنی ہے. بھائی بہت کہانی سن لی، پریکٹس بتا. کوئی بھی کتاب شروع کریں سیرہ کی، کوئی بھی، بس شروع کر دیں. آپ کو کوئی بھی قریبی سٹور پہ پہلی کتاب پکڑیں، شروع کر دیں. یہ ناموں کے اندر نا سائیکالوجی ریورس میں جاتی ہے کہ وہی نہیں ملی تو نہیں پڑھوں گا. کوئی بھی شروع کر دیں بس، ٹھیک ہے. مگر کم از کم 8 سیرہ کی کتابیں سال کی پڑھ لیا کریں.